بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ یہ ہفتہ جو سٹارٹ ہوگا 27 نومبر اور اینڈ ہوگا 3 دسمبر، ایک مہینے سے دوسرے مہینے میں چھلانگ لگائیں گے ایکسکیوز می۔ اور میجر چینجز اس میں سن کی آ چکی ہے، اور پھر اگلے مہینے وینس اور مرکری کی بھی تبدیلی ہوگی، لیکن وہ اگلے ہفتے میں۔ بٹ جو مرکری ہے وہ سیکنڈ دسمبر کو کیپریکون میں آ جائے گا، بٹ اس وقت ہم ذکر کریں گے جب یہ اپنے مون یہاں پہ آئے گا۔ تو فی الحال ہم اس کو وہی پرانا طریقہ کار ہوگا، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3، اور پارٹ 2 ہے جس میں لیو، ورگو، لبرا اور اسکارپیو، تو ہم ان کو باری باری ایکسپلین کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے۔ جی لیو، کیا حال ہے؟ موجیں کر رہے ہیں نا، خوب انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، نہ کوئی اسکیئر ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی انزائٹی ہے، نہ کوئی سینسٹیوٹی ہے، اپنا موج مستی سب کچھ چل رہا ہے۔ اور سٹارٹ بھی آپ کا یہ اس ہفتے جو ہو رہا ہے وہ 11ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور 11ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں، اور بڑی اچھی اچھی خبریں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، اور اینڈ ضرور سنیے گا، اینڈ تک سنیے گا۔ بٹ آگے بڑھنے سے پہلے لیو، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اور لائک کر دیجیے گا، کمنٹ دے دیجیے گا۔ اور لیو، آپ سے میں جو ریکویسٹ کی وہ سلو ہے سبسکرائبر بڑھانے کی۔ 36,000 لیو ہیں اب ٹوٹل، میں نے کیلکولیٹ کی ہیں، اور کوئی اس پہ آگے اتنا تیزی سے نہیں کوئی بڑھا۔ چند ایک بچے ہیں جو بہت ہی مجھے انفارم بھی کرتے ہیں، سر میں نے آئی ڈیڈ سبسکرائبڈ، اینڈ میں نے اپنے دوستوں سے بھی کروایا۔ اینی ہو، ریکویسٹ ہے تو کون سا کوئی میں آرڈر دے رہا ہوں آپ سے، آپ کے ایک ہمہ دعویٰ ہوتا ہے لیو پہ، جس کو میں ریکویسٹ کا نام دے کے، اور ریکویسٹ جو ہوتی ہے نا وہ آپ رد نہیں کرتے۔ سٹارٹ 11ویں گھر سے، 11ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں، تو یہاں پہ 11واں اور 5ویں کا کمبینیشن بہت اچھا بیٹھا ہے۔ اور ایک تو مرکری اس کا 5ویں گھر میں، ایک تو آپ کو ایجوکیشن میں، روحانی دنیا میں، ذاتی عملی و خواہشات کی تکمیل کا ایک آپ کے اندر چلے گا سوچ، اور آپ ایک موج مستی والی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچیں گے کہ کیوں نہ یہ کھیل کود میں حصہ لے، کیوں نہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارا جائے، کیوں نہ سیر سپاٹا کیا جائے۔ ایک موج مستی اور یوتھ فیلو کی تلاش رہے گی، جس کی وجہ سے آپ دوستوں، یاروں اور من پسند لوگوں کے ساتھ ملیں گے آپ اس 2 دن میں، 27 28، اور ان کے ساتھ خوب گپ کریں گے، اور ان کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کے ساتھ اپنا دل کی باتیں کریں گے ان کے ساتھ، اور آپ کو بھی ہوگی کہ یار میری بھی معاشرے میں امپورٹنس بنے۔ اور کھیل کود، دوستوں اور تعلقات، من چاہے دوست نئے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ اچھے دوست آئیں گے جس سے آپ بڑا آئے گا، اور ان دوستوں کے ساتھ آپ ایک قسم کا کہہ لیں کہ عشق کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو بہت پیار دیتے ہوئے، یا کوئی پرانا دوست آپ کو ایسا مل جائے گا جس کے ساتھ آپ 2 دن بڑے انجوائے کریں گے، سیر کریں گے، گھومیں پھریں گے، کھیل کے میدان میں جائیں گے، کھیل کود میں حصہ لیں گے، آپ اپنی خوشیوں اور خواہشات کو کھیل کے میدانوں، پبلک اور دوستوں میں ڈھونڈیں گے، اور یہ آپ کو اس کا ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ اور 11واں گھر آپ کو پتہ ہے خوفس کا بھی ہے، اور یہاں پہ 11ویں گھر میں آپ کی خواہشوں کا گھر ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ضرور پوری ہوگی، دوستوں کے ذریعے پوری ہو یا بچوں کے ذریعے پوری ہو، تو یہاں پہ آپ کا یعنی کہ اس وقت اس کو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز نواز دے گا، کوئی ہوش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، کوئی وش پوری ہو جائے گی، کوئی ایمبیشنز پورا ہو جائے گا، آپ کے ایلڈرز آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی شادی، اگر آپ کی شادی نہیں تو آپ کی شادی طے کرنے کا بیسٹ ٹائم ہوگا۔ اچھا، فارن ٹریولنگ کا بہت آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز ملے گا، اور یہ فارن ٹریولنگ آپ کوئی نہ کوئی اپنے بزنس، کاروبار یا پڑھنے کے لیے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اور اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں آپ خوب اپنا پارٹیسپیٹ کریں گے، آپ کو پورا تعاون ملے گا، ہر طرف سے آپ کو کہیں گے جی ویلکم ویلکم، تو اس لیے وہ ان کو بھی فائدہ ہے، کسی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، کوئی بیماری ہے اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہاں پہ آپ کی وائف جو ہے نا اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گی، آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کا ہیلپ آؤٹ کرے گی، آپ کے ساتھ چلے گی، آپ کو ہر لمحہ و لمحہ آپ کے وہ قدم قدم کے ساتھ قدم ملا کے چل کے آپ کے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گی اور کامیاب بھی ہو جائے گی، ڈومیسٹک ایشو میں بھی اور آپ کے ایکسٹرنل ایشو میں بھی اس کا رول بڑا پازیٹیو ہوگا۔ یہاں پہ آپ کے بہن بھائی بھی آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ تو یہ جو سٹارٹ ہے اپنا کیا نام ہے لیو، کمال کا ہوگا، اور لیو آپ لوگ خوب انجوائے کرتے ہوئے، اچھا ایک تو اندر آپ کے پہلے ہی ایک موج مستی ہے، ایک بچہ چھپا ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑا کیا کہتے ہیں سیانہ بچہ اندر ایک ہوتا ہے، جس سے پھر آپ رکھ رکھاؤ، اچھے کپڑے پہننا، سیر سپاٹا کرنا، ایون آپ لوگ سوتے وقت بھی اچھے کپڑے پہن کے سوتے ہیں تاکہ اس پہ بھی آپ کا ایک رکھ رکھاؤ، خواب میں کوئی آ نہ جائے تو اس لیے تیار ہو کے سونا چاہیے۔ تو بڑا یہ میں نے کہ لیو کی ایک خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے کہ ہر وقت ٹپ ٹاپ رہنا، برش ان کے خواتین کے تو برش پرس میں ہوتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے ایک دفعہ ایسے کر کے مار ضرور لیتی ہے، کیونکہ پھر ایسے 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 سارا دن ہوتا رہتا ہے۔ اینی ہو، اپنا لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم کا آپ نے خیال کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، لیو 29 30 اینڈ 1 دسمبر، 12ویں گھر کا لارڈ 12ویں گھر میں اور مون ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ بڑا خوش 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 خوش، لیکن ایک چیز بتا دوں کہ 12واں گھر سے آپ نے بہت زیادہ لیگسٹی نہیں لینی، ایزی نہیں لینا، کیونکہ سیٹرن راہو کی سکیئر ضرور ہے، لیکن جب کوئی سیارہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو، سکیئر میں بیٹھا ہو، تو وہ اتنا ویک نہیں ہوتا، بٹ ایک ہے کہ سم ان نون فیئر یا تھوڑی تھوڑی باتیں محسوس کرتے رہیں گے، ایک چھوٹا تڑکا جسے لگنا ہے ڈپریشن کا یا سینسٹیو کا تڑکا لگتا رہے گا، بٹ اوور آل آپ یہاں پہ بہت ہی خوش ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پمسٹری، تصوف، روحانیت، ان کی طرف آپ کی توجہ بہت رہے گی، میں بھی آپ کوئی کام سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان میں سے کسی کام کو اپنا پروفیشن میں بھی شامل ہو جائے گا۔ چھٹی صاحب کی بہت تیز ہوگی، اہل تصوف کے درمیان، روحانیت کے درمیان آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہے گا، سروس دینے کا جذبہ قائم رہے گا، آپ کی چھٹی بہت تیز ہوگی، اور دوسروں پر اپنی شخصیت اور کام میں مہارت کی وجہ سے سبقت لے جائیں گے۔ غیر شرعی رشتوں سے آپ نے دور رہنا ہے، کک بیک سے دور رہنا ہے، تو وہ جو کچھ لوگ ہیں وہ باز تو نہیں آئیں گے، پھر بھی آپ نے متعہد رہنا ہے، اور پانی والی جگہوں سے آپ نے فیس کرنا ہے کہ ایسی پانی والی جگہوں پہ نہیں جانا جہاں پہ آپ اگر کسی جگہ جاتے تو سیفٹی آپ کی پہلی میئرز ہونی چاہیے۔ اخراجات آپ بہت کریں گے، ایسے مطلب جب خوش ہوتا ہے نا تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی، سوچ سوچ کے خرچے کری جاتا ہے، اور پھر اس اخراجات کو وہ کافی حد تک اپنا کہہ لیں کہ فضول خرچیات میں بہت پڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور ایکسٹرا ویگنس ہوں گے، مخفی علوم میں دلچسپی ہوگی، کچھ وہ لوگ جن کی ہڈن افیئرز ہیں یا دوسری شادیاں کی ہوئی ہیں ان کی اچھی ملاقات ہو جائے گی، یا اپنی دوسری بیگم کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ فارن ٹریولنگ کے چانسز بہت زیادہ، مون ہمیشہ یہ ٹریولنگ کا لارڈ ہے تو یہ آپ کو ٹریولنگ بھی کرائے گا، اور اداسی والی ٹریولنگ ہوگی، لبرل آؤٹ لک ہوگی، اور آپ کا کہتے ہیں کوئی مس فارچون ختم ہو جائے گا۔ پروفیشن کی طرف توجہ آپ کی کافی رہے گی، بٹ یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور expenditure as well as be careful in illegal activities. Somebody will follow you and make video یا ریکارڈ کرے گا آپ کی باتوں کو، تو یہاں پہ آپ نے اپنی زبان کو اور اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہے، زبان کنٹرول کرنی ہے، کمانڈس دیتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط برتنی ہے۔ آگے چلتے ہیں، ویکینڈ آپ کا بہت ہی اچھا، آپ کا اپنا ویکینڈ، دوسرے کا لارڈ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ یہ بنتا ہے دسمبر،
اور ہفتہ اتوار، اور پہلے کا لاڈ اٹھا اور 5ویں میں چلا گیا. کیا کمبینیشن بنا ہے. رنگین دلچسپ ویکینڈ ہوگا آپ کا، موج مستی والا ہوگا، خوشیوں والا ہوگا، گپیں لگاتے ہوئے گا، شوخی نظر آئے گی، گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، سیر سپاٹے پہ جائیں گے. اور آپ اگر پبلک میں گئے تو پبلک میں بھی آپ کو بہت زیادہ یو ول بی سینٹر آف اٹریکشن. اور اچھا جن کے عشق چل رہے ہیں تو ان کو عشق کا بھوت بھی چڑھے گا، وہ اپنا ڈیٹ بھی مار لیں گے. اور پبلک فگر جہاں بھی جائیں گے پبلک فگر میں امپورٹنس آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی. اور دوستوں پہ بہت زیادہ انحصار رہے گا. یہ ویکینڈ آپ دوستوں کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آئے، دماغ اٹھا دوستوں میں چلا گیا. اور یہ اتنا بس نہ کیجیے گا کہ آپ اپنا کسی آپ کو کوئی استعمال کر جائے، کیونکہ یہاں پہ ویکینڈ آپ کا یعنی کہ کہہ لیں کہ بہت کول کام آپ کا پیور جو آپ کا جو پیور لیو پن اٹھ کے آئے گا. چھٹیوں میں آپ بہت اچھا تیار شیار ہوں گے، کپڑے پہنیں گے، کسی فنکشن پہ جائیں گے. یا اچھا پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بیوٹی پارلر بال کٹوانے، فیشیل کروانے یا اپنی اپ گریڈیشن کرواتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 اپنے پینڈنگ کاموں کو دیکھیں گے. خواتین گھر کی وہ دیکھیں گے کہ ترتیب، کپڑے دھونا، پانی سے کھیلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور پھر گھر کی صفائیوں میں پھر اپنی تیاری میں بھی وقت صرف کریں گے. آپ کا ایپٹیچیوڈ بہت پازیٹیو ہوگا، بورن نیچر ہوگی، ول پاور آپ کی بہت اچھی ہوگی، کام میں جتے رہیں گے اور پلاننگ بڑی اچھی کریں گے. سارے سسٹمیٹک آپ اپنے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اگلے ہفتے کی پلاننگ بھی آپ کی بہت ہی آپ کی مرضی کے مطابق آپ اس کو، ویسے بھی آپ اچھی پلاننگ کرتے ہیں. جہاں بھی کوئی ایگزیکٹو پوسٹ ہوتی ہے اگر وہاں پہ لیو بیٹھا ہو تو وہ کبھی بھی جھول نہیں آنے دیتا اپنے معاملات میں. آگے پھر آپ کے کانفیڈنس آپ کے ایز یوزول آپ کا تو کانفیڈنس آپ کے اندر بہت زیادہ ہے. کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہوگا، غصہ نہیں ہوگا، اینگر نہیں ہوگا، امپیشنٹ نہیں ہوں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کو امپلسو نہیں ہوں گے اور ضد پہ نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ ویکینڈ آپ کا بہت ہی کہہ لیں گے. اچھا شام کو کسی شادی بیاہ مہندی میں جائیں گے اور خوب مزے کریں گے، انجوائے کریں گے، جھوم کے بیٹھیں گے. اور وہ لوگ جو ہائر ایجوکیشن والا وہ اپنے تھیسس کو، اپنے معاملات کو، اپنی ایجوکیشن کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ لوگ 2 نمبر سے پیسہ کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جیسے سکہ، لاٹری، جوا، جسے کہتے ہیں سڈن گیم، جس سے ایک دم فائدہ ہو جائے گا. اور ڈانسز، میوزک میں بھی، شرطوں میں بھی آپ ہوں گے. تو لیو یہ ہفتہ آپ کا بہت اچھا ہے. ابھی ایک لیو کا میں نے صبح میسج دیکھا تھا تو اس میں اس نے تھوڑا سا سٹارٹ تو بڑا اس نے کوئی لینگویج کا استعمال اس کا کوئی اچھا نہیں تھا، وہ لونڈے لپاڑوں والا تھا. بٹ آخر پہ جا کے وہ تھوڑا سا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، الٹ ہو گیا، میرے فادر کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، میری فلاں ہو گئی. بھی آپ کیا، میں پھر کہتا ہوں کہ انڈیویجول ہاروسکوپ جو ہوتا ہے نا وہ ایگزیکٹ میچ کرتا ہے. اگر وہ صاحب باقی میسیجز پڑھیں جو ساتھ لکھے ہوتے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ موسٹلی 98% لوگ اس کی تعریف ہی کریں، سر ایسے ہی ہوا تھا، سر ایسے ہی ہوا تھا. اب وہ میں تو اتنا نہیں ہوں کہ ہر ایک پہ پورا اتروں. تو اپنا غصہ نہ نکالا کریں. غصہ نکالنے کا کئی طریقے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا انڈیویجول ہاروسکوپ بنائیں. اللہ ہونا وہی جو اللہ تعالیٰ نے ذات میں لکھا ہوا ہے. ہم تو کیا چھوٹے سے کریچر سے ہیں جو، تو اللہ نے تھوڑی سی سکت دی ہوئی ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو پڑھ سکیں. وہ بھی اسٹیٹیکل انالیسس جیسے کہتے ہیں، موومنٹ آف، کوئی ڈیوائن نالج نہیں، کوئی الہامی کفیت نہیں، کوئی میرے پاس وہ نہیں ہے جسے کہتے ہیں وہ تو لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے میرے پاس. ایک تو میں بھول جاتا ہوں. تو اس لیے جو بھی ہے وہ اسٹیٹیکل انالیسس ہوتا ہے. اس کو آپ اتنا دل پہ اور اتنا غمگین نہ ہوا کریں. اللہ ہر کام من جانم اللہ ہونا ہوتا ہے. اجازت دیجیے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. لیو اسٹے بیسٹ، خوش رہنا. اللہ حافظ. جی ورگو، کیا حال ہے آپ کا؟ پروگرام لے کے آئیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ یہ ہفتہ 27 نومبر سے 27 نومبر ٹو 3 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور آئیکن بیل بھی دبا دیجیے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا.
اور اگر پروگرام پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے گا، کمنٹ دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا، تاکہ آپ سے جو ریکویسٹ کی ہے وہ میرا ٹارگٹ پورا ہو سکے۔ لیو یہ ہفتہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے، سوری ورگو یہ ہفتہ بھی آپ کو، ویسے بھی آپ کے سن کو ٹرائن آئی ہوئی ہے، سکون.com چل رہا ہے، ہر کام آپ کے حسب منشا چل رہے ہیں۔ میں پھر آپ کو بتاؤں کہ یہ یونیورسل میں ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ کے انڈیویجول ہاروسکوپ جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا تھوڑے سے ٹکی ہوتے ہیں اور کچھ نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ تو مجھے انفارچونیٹلی کوئی بڑے ایک بچے نے بڑے فضول قسم کے کمنٹس لکھے، تو دکھ ہوا مجھے کہ یار یہ پڑھے لکھے بچے ہیں اور پھر ان میں کیوں یہ لونڈا لپاڑے والی عادتیں آتی ہیں۔ وہ ویسے لونڈا لپاڑا گالی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو گپیں لگاتے ہیں جو ہوتے ہیں، اور پھر آپ درس دیتے ہیں کہ جی یہ گناہ ہے، وہ بابا پھر نہ سنا کریں نا، آپ سنتے ہیں نا تو پھر آتے ہیں، پھر کیوں آپ جب آپ گناہ ہے یا کچھ ہے تو پھر آپ مت سنا کریں، سنتے بھی ہیں اور اپنی پڑاس بھی نکالتے ہیں۔ اینی ہو، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے، یہ کلچر جو بنا ہوا ہے۔ ویسے ایک کام پنجاب گورنمنٹ لاہور میں جتنے یہ تھے نا بچے جو موٹر سائیکلیں چلا رہے تھے یا گاڑیاں چلا رہے تھے، ان پہ سب پہ پرچے ہو رہے ہیں۔ تو آپ برائے مہربانی اپنے ارد گرد دیکھیں، نشاندہی کریں۔ جو گلے محلے میں چوزے جو ہوتے ہیں نا بچے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، پیچھے ماں بھی بڑے شوق سے بیٹھی ہوتی ہے، تو ان کی رپورٹ کریں آپ، تاکہ یہ بندوں کو دوسروں کی موت کا باعث بنتے ہیں، جیسے وہاں پہ اس بچے نے کیا، 6 بندے مار دیے گاڑی اس کے مار کے۔ سٹارٹ آپ کا 10ویں گھر سے ہے، 10ویں کا لاٹ 4تھے گھر میں ہے، اور یہاں پہ مون جیمنائی میں، اور جب 10ویں کا گھر لاٹ چوتھے ہوتے تو مالی صحت بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی پروفٹ ملے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو اپ گریڈیشن ملے گی، جس سے کوئی نہ کوئی اثاثہ بناتے نظر آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہتری، کوئی نیا بزنس کھڑا کریں گے، یا کوئی نئی پراپرٹی بنائیں گے، یا کوئی نیا کاروبار شروع کریں گے، یا کوئی گھر بنائیں گے، یا کوئی نئی گاڑی موٹر سائیکل، کوئی اس کے جسے کہتے ہیں ایسٹس بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ یہ 10ویں اور 4تھے کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے، اور پھر مرکری وہاں پہ بیٹھا ہو تو پھر آپ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا، مون جب آپ کے کہہ لیں کہ 10ویں گھر میں ہو، اور تو آپ کا نا جو کہتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ ورگو کوئی نہ کوئی رتبہ مرتبہ صحت بہتر ہونے کے چانسز ہے۔ 27-28 اپنی جائیداد یا تعمیراتی سیمنٹڈ پراپرٹی جسے کہتے ہیں نا فکس بنائیں گے، لوگ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اسٹیٹس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور والدین کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بہت رہے گا۔ میں بھی اگر آپ کے والد بزنس کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اپنی مرضی سے کام کریں گے، اپنی مرضی سے جو بھی کریں گے، لیکن آپ کے اندر خود اعتمادی بہت ہوگی، پراعتماد ہوں گے۔ اور اگر آپ ینگ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور انٹلیکچوئل آپ ہیں، تو پھر آپ کا تو کیا کہتے ہیں، آپ کے کام میں 4 چاند لگ جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ٹریڈ میں آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ 10واں گھر ویسے بھی آپ کے رتبہ مرتبہ صحت کا، پلاننگ کا، آپ کے اس کا ہے، تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب 10ویں گھر میں کوئی چیز جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس دن کوئی نہ کوئی آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا، سبجیکٹ کہ آپ اگر کوئی نیگیٹیوٹی نہ بیٹھی ہو، تو آپ کو ایک تو پیسے آئیں گے، ٹریڈ میں آئیں گے، یا آپ کے جاب میں تو کوئی رکے ہوئے پیسے نکل آئیں گے، جس سے آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا۔
ڈیڈیکیشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کے فادر آپ کو پریز کریں گے، آپ کا باس آپ کو بڑا اٹھا کے رکھے گا، مے بی آپ کی پروموشن کو ریکمینڈ کرے، مے بی آپ کو اپ گریڈ کر دے اور آپ کو اچھے پوسٹ پہ یا اچھے چارج پہ لگا دے. تو یہ 2 دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے، جس سے آپ کے رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا. اگر یہاں پہ آپ کو ٹریڈ شروع کرتے ہیں تو ایک دم چڑھ جائے گا بزنس. اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو یہاں پہ آپ کو پبلک میں بھی جس جگہ بھی جائیں گے تو آپ کو آپ کی کمانڈ میں اضافہ ہوگا، آپ کی پولیٹیکل پاور میں اضافہ ہوگا، اتھارٹی میں اضافہ ہوگا. تو یہاں پہ اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں، حکمرانوں میں ہیں، تو تب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا اور آپ کو بہترین آپ کے لیے راستہ نکالیں گے. آگے چلتے ہیں. 29 30 اور 1 11ویں کا لاٹ 11ویں میں، اور اس دا بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے جب 11ویں کا لاٹ 11ویں میں، تو خوشیاں خود، ہوپس خود، آپ کی من پسند چیزیں خود بخود، خواہشیں پوری ہوتی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو سوچ سے بھی باہر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ چاند ایگزالٹ کرتا ہے اور اور یہاں پہ آپ کا بلکہ اپنا گھر ہے چاند کا، تو اس لیے آپ کی جو خواہشیں وہ پوری ہوں گی. اور آپ کا یہ سفر کا گھر بھی ہے، آپ اپنے سفر کی بھی کہیں گے. بزرگوں کا گھر بھی ہے، بزرگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن آپ کا بہت اچھا ہوگا، کمیونیکیشن آپ کی ان کے ساتھ بہت اچھی ہوگی، اور ہر حال میں کوئی نہ کوئی ٹریولنگ ہوگی، اور بڑی فروٹفل ٹریولنگ. میں بھی یہ ایجوکیشنل ٹریولنگ نہیں تھی، کیونکہ مرکری کا تعلق ہے اس کے ساتھ. آپ کے اپنے بڑوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں گے، اور یہ 2-3 دن جو خوشیوں سے گزرے گا، اور اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور کامیابیاں سمیٹیں گے. کوئی نہ کوئی بڑا آپ کے ساتھ مل کے کام کرے گا، کوئی نہ کوئی بہتری کرے گا، کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ بہت زیادہ آپ کے ساتھ انٹریکشن کرے گا. تو یہ اس وقت بیسٹ ٹائم ہے آپ کے لیے. 11ویں کا لاٹ جب 11ویں میں ہوتا ہے اور وہ بھی مون، تو چہرے پہ بڑی سمائلی رہے گی بہت زیادہ. چھوٹے موٹے کوئی آپ کے پاس کوئی آ کے سخت زبان بھی استعمال کر جائے گا، تب بھی آپ مسکراتے رہیں گے. آپ کی ساری دلی تمنائیں، خواہشیں اس طرح پوری ہوں گی جس طرح آپ سوچتے ہیں. بہن بھائیوں سے متوقع تعلقات، دوستوں سے مل کر دلی حسرتیں پوری ہونے کے پورے چانسز ہیں. تو اس سے بڑی کیا چیز چاہیے آپ کو؟ اگر آپ الیکشن میں کھڑے ہیں تب بھی فائدہ ہے، اگر آپ ٹریڈ کر رہے ہیں، کامرس میں ہیں، یا جو بھی آپ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو بہت نوازتا ہوا نظر آ رہا ہے. کسی لیٹیگیشن میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ خود عدالت میں وکیل کے ساتھ آرگو کریں گے، اور آپ کے اپنے انٹیلیجنس کی بیس پہ اپنے مقدمہ اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کی ڈیزائر پوری ہوتی ہوگی. یہاں پہ آپ کے وائف کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، جو آپ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی اور آپ کو ساتھ لے کے چلے گی. یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ یہ 3 دن ورگو آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پہ ہوگی، اور آپ خوب اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں 2 دسمبر اینڈ 3 دسمبر. یہاں پہ مون لیو میں ہے اور 12ویں کا لاٹ چوتھے گھر میں ہے. اچھا، 12ویں گھر میں مون لیو میں جب ہوتا ہے تو 12ویں کا لاٹ چوتھے میں، تو آپ اپنے خاندان پہ، اپنی فیملی پہ اپنی مرضی ٹھوکتے ہیں، کہتے ہیں بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی کام کرے. وہ آپ اپنے آپ کو کلے عقل سمجھ کے اور تمام حالات و واقعات اپنی مرضی سے چلائیں گے، اور آگے سے فیملی بھی کوئی ریکٹ نہیں کرے گی، آپ کی باتوں کو فوراً مانتی جائے گی. آپ کی دوسری شادی کے چانسز بنے ہوں گے اگر آپ کرنا چاہیں تو. اگر آپ کا آلریڈی پلان بن چکا ہے تو دس از دی بیسٹ ٹائم کہ آپ اس شادی کو آپ کر لیں. اگر آلریڈی کیے تو اس کو ڈکلیئر کر لیں. یہاں پہ آپ کو کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں ملے گی، بلکہ آپ کی محبت کی شادی کو فیملی اپنا حصہ بنا لیں گی. تو یہاں پہ اف یو ہیو ڈن سیکنڈ میرج اور ناٹ ڈکلیئرڈ، اٹ از ہڈن افیئر، سو یو شوڈ ہیو اناؤنس اٹ، کلیئر اٹ ٹو دی فیملی. تو آپ کبھی بھی یہاں پہ پرابلم نہیں آئے گا، آپ کو فیملی اس کو قبول کر لے گی.
تو یہاں پہ اپنی من مانیاں، اپنی موجیں آپ اس پہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اچھا پھر 12واں گھر آپ کا جو ہے وہ اللہ بھلا کرے، ٹریولنگ کا بھی ہے، اوور اخراجات کا بھی ہے، اور والدین کی طرف جھکاؤ کا بھی ہوگا آپ کا، اور مدد بھی ملے گی. بٹ آپ نے کوئی جیل سازی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، اور اپنی عقل کی ذہانت کو منفی طریقوں سے کام نہیں نکالنا. دھوکہ دہی بڑی ذہانت سے کامیاب ہونے کے چانسز ہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز، وہ لوگ جو سرکاری ملازم ہیں تو ان کی فارن ٹریولنگ کوئی کورس آ جائے گا، کوئی ان کی کوئی باہر جانے کا سفر نظر آتا ہے، جیسے کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، کوئی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی ورک شاپ ہے، یا کوئی چھوٹا سا کورس ہے، تو ان کی ٹریولنگ اسپانسرڈ ٹریولنگ ہوگی، وہ بڑا اچھے طریقے سے آپ کو کرتے ہوئے. اور پلس 12واں گھر اخراجات کا بھی ہے، تو یہ بڑے کنٹرول اخراجات کریں گے اپنے، کسی قسم کا فالتو اخراجات نہیں ہوں گے، اور فیملی پر روب ڈالتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. آپ کا مخفی لوگوں کی بھی دلچسپی رہے گی ہڈن افیئرز میں نے پہلے ہی کہہ دیا، کوئی نہ کوئی آپ کا داں لگ جائے گا. اور فارن ٹریولنگ کی بات ہو گئی ہے، اور باہر کے بھی چانسز ہیں آپ کو. اچھا ان کیس اگر کوئی گورنمنٹ نے آپ پہ کیس بنایا ہوا ہے، جیسے آج کل روز آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں، اگر کوئی ورگو اندر ہے، کوئی ڈیٹینشن میں ہے، اس کو رہائی کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے، وہ گھر آ جائے گا، اس کی ضمانت ہو جائے گی، روبکار پہنچ چکی ہوگی، وہ جمعہ ایک دن پہلے، تو وہ جیل سے نکلتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اور قید کی صحبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، نیند بڑی اچھی آئے گی، سوئے گا بڑا، وانڈرنگ پوزیشن میں ہوگا، اپنے آپ کو دوبارہ نارمل کرنے کے چکر میں رہے گا. سکسیز تھرو آکولنٹ سینس، اگر آپ باہر رہ رہے ہیں، آلریڈی باہر رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو وہاں پہ بڑے اچھے رزلٹس مل جائیں گے. اور ویکینڈ آپ سیر سپاٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جو سرکاری جگہ ہوگی، وہاں پہ مثلا کوئی پارک، ایسا سرکاری پارک، یا کسی سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رہیں گے، کوئی سرکاری بلڈنگ میں آپ کو، یا سرکاری اسپانسرشپ ہوگی جس پہ آپ سفر کریں گے، تو یہاں پہ آپ خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ورگو یہ ہفتہ آپ کا بہت اچھا ہے، اس کو فائدہ اٹھائیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی لبرا، کیا حال ہے آپ کا؟ یہ ہفتہ آپ کا لے کے آیا ہوں 27 نومبر سے 3 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اور اگر پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا. ریکویسٹ آپ کو پہلے کی ہوئی ہے. آج یہ ہفتہ آپ کا لبرا بڑے غور سے سنیے گا، یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز لینے ہیں، اور یہ بڑا عرصے بعد آپ کا ایک اچھا ہفتہ آ رہا ہے، انسپائٹ آف کہ آپ کے سن میں کیتو بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے پرابلم تو ضرور آ رہے ہیں، ٹینشن میں رہ رہے ہیں، لیکن یہ ہفتہ آپ کو کافی کچھ بہتر کر جائے گا. آپ کا نیٹل کا سن اس وقت بیسٹ بیٹھا ہوا، تو اس لیے کچھ نہ کچھ اچھے رزلٹس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. آخر تک سنیے گا. سٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس میں ہو رہا ہے، اور 27 28 جیمنائی میں مون ہے. اچھا 9th ہاؤس میں 9th کا لارڈ جو تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا مارس ہے، اور بڑا اچھا بیٹھا ہوا ہے 9th کا تیسرے گھر میں، تو یہاں پہ کسی دوسرے شہر آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں بھی آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی، آپ دوسرے شہر چارج لینے کے لیے جائیں، یا کوئی کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جائیں، یا اپنا گھر تبدیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور گھر کو یہ آپ کا گھر اگر آپ شفٹ کرتے تو نارتھ کی طرف شفٹ کریں گے، اور کسی دوسرے شہر میں بھی آپ کا وزٹ جہاں پہ آپ نائٹ اسٹے بھی کرتے ہیں، ایک مثبت زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. یا آپ کے جو پیرنٹس کی وراثتی جائیداد ہے اس کو بیچ کے اور باہر جانے کے چکر میں ہوں گے، یا باہر پیسے بھجواتے ہوئے نظر کہ کوئی بچہ باہر پڑھ رہا ہو تو اس کو تعلیم کے لیے، اس کی فیس کے لیے کوئی جائیداد بیچیں گے اور اس کو باہر بھیج دیں گے، یا بینک میں پیسہ جمع کروائیں گے.
تو دس از دی کیا کہتے ہیں 9th ہاؤس کا یہ آپ کا گزرے گا اپنے آپ کو بیسٹ کرنے کے لیے. اگر کسی کا نیگیٹو بیٹھا ہوا تو کچھ اپنا وہ باہر سے کمائے ہوئے پیسے ہرگز کسی کو نہ دیں، خصوصاً آپ بیوی کے رشتہ داروں کو تو بالکل نہیں دینا. فارن کرنسی جو بینک میں رکھی ہے وہ سسرال پہ خرچ ہونے کے پورے چانسز ہیں. تو اس لیے آپ نے کوئی اس قسم کا اچھا ایسے یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے ہجرت کی کمبینیشن ہوتی ہے. جیسے وہ لوگ جو 9th کا لارڈ تیسرے گھر میں لے کے نیٹل میں پیدا ہوئے اور وہ نیگیٹو تھا، تو وہ جیسے 1947 میں لوگ ہجرت کر کے ادھر آئے تھے مجبوری میں اپنا گھر چینج کرنا، تو وہ بھی اسی طرح ہی، اور ان کو اپنی جائیداد نہیں ملتی اور پھر وہ نئے سرے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ جن کا نیٹل میں یہاں پہ نیگیٹو پڑا ہوگا. تو یہ اس قسم کا رہے گا. تو یہاں پہ آپ نے جو بھی موومنٹ کرنی ہے سبجیکٹ کو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا نیٹل کیسا ہے، پھر اپنا یہ سٹیپ لیجئے گا. اچھا 9th ہاؤس 2 قسم کی ٹریولنگ بھی کراتا ہے، ایک مذہبی ٹریولنگ اور ایک آپ کی فارن ایجوکیشن کی. تو یہاں اپنے بہن بھائیوں کو کے ساتھ آپ ان کو اپنے کسی بہن بھائی کو باہر بھیجیں گے یا خود پڑھنے کے لیے جائیں گے اور یونیورسٹی میں داخلہ، اگر آلریڈی باہر پڑھ رہے ہیں تو یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس. اور آپ اپنے ریسرچ میں بھی اپنے دوسرے معاملات میں بھی بڑا اچھا پرفارم کریں گے، پروفیسر آپ کی بڑی تعریف کریں گے، کیونکہ مون جیمنائی میں بیٹھا ہے. اور 9th ہاؤس میں جب مون بیٹھتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 9th ہاؤس میں تو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی، دوسروں سے پیار ملے گا، چاہت ملے گی، فارن لوگوں سے ملنا جلنا رہے گا، اور اللہ کی رحمت کا یعنی کہ اللہ کے متلاشی بھی ہوں گے. عبادات کی طرف ہی آپ کا دھیان جائے گا، بار بار اللہ پر یقین کریں گے. وہ تمام رحمتیں 9ویں گھر سے ملتی ہیں. یہاں پہ آپ بغیر کسی منفی نظر سے بہتر کوئی نہ کوئی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، خود پر ناز کریں گے، باہر جا کے تعلیم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فلاحی کاموں میں دلچسپی لیں گے. اور اگر آپ کا نیگیٹو بیٹھا ہے تو پھر بہت محتاط آپ کو ہونا پڑے گا. اچھا جیسے میں نے پہلے ہی اس کی آؤٹ لائن بتا دی ہے، تو یہاں پہ آپ کا ریسرچ ورک، فیم، وزڈم، یہ آپ کا اور کریں گے. اچھا یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کے اندر ایک اچھی چیز پیدا ہوگی کہ لوگوں کی مدد کرنا. آپ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے یا کوئی آپ کے سامنے کوئی ریکویسٹ کرے یا کوئی آپ کو ریکویسٹ بھی نہ کرے، آپ جا کے اس کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں سے دعائیں لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایکسکیوز می. آپ کے ریلیجن میں فیتھ بہت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا رجحان بڑھا ہوا، کسی شرائن پہ جائیں گے، کسی اپنا مسجد، چرچ یا مندر آپ نے کسی نہ کسی پہ، اور وہاں پہ روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے اور کافی عبادات میں مصروف رہیں گے. میڈیٹیشن آپ کی بہت اچھی ہوگی اور آپ فار سائٹڈ ہوں گے، وجدانی کیفیت ہوگی اور انٹیوشن آپ کی بہت کام کرے گی، اور تھرڈ کنسیپشن کے پورے چانسز ہیں. تو دس از دی بیسٹ ٹائم. یہاں پہ وہ لوگ جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. اگر ان کیس آپ کا ڈیفینس آ جاتا ہے، تھیسس آ جاتا ہے، تو یو ول پرفارم ویری ویل ان رائٹنگ ایز ویل ایز ان وربل ایکسپریشن، اینڈ بولیں گے بہت اچھا اور ڈاکٹریٹ تھیسس کو بہت اچھا پریزنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جس سے آپ کو کافی اپریسیشن، آپ کو یو ول بی اپریشیٹڈ اے لاٹ. تو یہ آپ کا یہ بہت اچھا ٹائم گزرے گا. آگے چلتے ہیں 29، 30 دسمبر اینڈ 1 دسمبر. مون چوتھے گھر میں ہے، مون اپنے ہی گھر میں ہے، اور یہاں پہ 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں ہے. اٹس اے بیسٹ کمبینیشن. پھر میں کہوں گا ایک تو خوش رہیں گے، ایک اپنے آپ کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کافی، اور آپ کے رتبہ، مرتبہ، حیثیت، اس میں بہت فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کی جائیداد یا تعمیراتی پراپرٹی میں آپ کو پرافٹ ملے گا، یا کوئی نیا گھر یا کوئی بیچ کے تو آپ کو پیسے ٹھیک ٹھاک آئیں گے. آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، رتبہ مرتبہ بنانے کی کوشش کریں گے. والدین، خاص طور پر والد
کے وفادار رہیں گے اور والد سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بزنس میں والد کا ہاتھ بھی بٹائیں گے اور زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے اندر بہت خود اعتمادی ہوگی، پر اعتماد زندگی یہ 2-3 دن گزاریں گے۔ اپنی خواہش بچپن اور جوانی میں پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، یا ان کے کاروبار کو 100% پوری طرح فلی آپ سنبھال لیں گے۔ تو یہاں پہ ٹریڈ میں بہت کامیابی ہوگی۔ آپ انویسٹمنٹ سے تھوڑا سا گھبرائے، انویسٹ نہیں کرنا، پیسے کسی کو دینے نہیں، ٹریڈ کیجیے گا، یقین کریں آپ کو ایک دم چڑھ جائے گا۔ اور تھوڑے سے موڈ سوئنگ آپ کے اپس اینڈ ڈاؤن ہو سکتے، کیونکہ آپ کے یہاں پہ آپ کو 7ویں گھر سے راہو کی سکیئر ہے، بٹ وہ ایک ان نون فیئر آپ کو ٹریگر ضرور کرے گا، بٹ اوور آل آپ کو یہاں پہ فائدہ مل جائے گا۔ اسٹیٹس میں فائدہ، بزنس میں فائدہ، دولت میں فائدہ، اور آپ کے آکوپیشن میں فائدہ۔ وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں ان کو پروفٹ مل جائے گا، وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں ان کو پروٹوکول، اچھی پوسٹنگ یا پروموشن کے پورے چانسز ہیں ان 3 دنوں میں۔ اور تیسرا، جہاں بھی جائیں گے ان کو رسپیکٹ ملے گی، ان کی سیلف ریلائنس بہت اچھی ہوگی، ان کی سروسز کو ریکگنائز بھی کیا جائے گا، اور جہاں بھی جائیں گے آنریبل طریقے سے وقت گزاریں گے۔ خاص طور پر اگر پولیٹیشین ہیں اور پولیٹکس ہیں اور پبلک میں جاتے ہیں، یقین کیجیے گا آپ کو بہت ہی وہاں پہ عزت ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی حکمران میں منسٹر ہے، یا کوئی اسٹیٹ منسٹر ہے، یا کوئی بڑے عہدے پہ ہے، تو وہاں پہ بھی اس کے کاٹ میں اضافہ ہوگا، رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا، اور ڈگنیٹی اور کمانڈ بہت اچھی ہوگی۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار لبرا۔ آپ نے یہاں پہ پورا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ایک تو آپ کے چہرے پہ بڑی خوشی رہے گی، اسمائلی رہے گی، ہنستے رہیں گے، آپ کو کوئی سخت بات بھی کہہ دے گا تب بھی ہنس کے برداشت کر لیں گے، اور کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ۔ بیوریج کا کاروبار کرنے والے، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ، فشری کے لوگ، اور جو نیوی کے لوگ ہیں، ان کے قد کاٹ میں بہت اضافہ، ان کی پروموشن کے یہ بیسٹ ٹائم ہوگا، اور ان کو کوئی نہ کوئی اپریسیشن آف لیٹر بھی ملنے کے پورے چانسز ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ ویکینڈ ہے 2 اور 3 دسمبر، مون لیو میں، اور 11ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں۔ اچھا، جب 11ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں جاتا ہے تو پہلے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ 11ویں کا لارڈ، تو آپ اپنے بہن بھائیوں کی ایجوکیشن میں آپ بڑی دخل دیں گے، انٹرسٹ لیں گے، یا آپ کے بہن بھائی آپ کی ایجوکیشن میں بہت انٹرسٹ لے کے آپ کے معاشی معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے بڑے پیسے بھیجیں گے تاکہ آپ فیسیلیٹیٹ ہوں، اور ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، تعلیمی اخراجات پوری کر سکیں۔ آپ کے اہل خانہ دوست آپ کے کمائے ہوئے پیسوں سے جو آپ نے بینک میں سنبھال کر رکھے ہیں اس پر نظر رکھیں گے، اور آپ نے اس سے ذرا خیال کرنا ہوگا۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ جائے پیدائش سے دور جائیں گے تو بہت بہتر رہیں گے۔ ہمیشہ ٹھکانہ دوسرے ملک میں آپ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب بھی 11ویں کا لارڈ تیسرے میں جاتا ہے تو دوسرے ملک میں ٹھکانہ بنانے کا بندہ سوچتا ہے، تو آپ کی بھی ترجیح ہوگی کہ میں باہر جا کے کیوں نہ میں رہوں۔ اور اچھا، یہاں پہ آپ کے بہن بھائی اور دوسرے آپ کو ہیلپ کریں گے تاکہ آپ باہر جا سکیں۔ تو ایکسکیوز می۔ اور دوسرا، بڑوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، اور آپ کے جو کچھ دوست جو ہائر اسٹیٹس پہ بیٹھے ہیں وہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے، وداؤٹ جو ریکویسٹ وہ آ کے آپ کریں۔ وہ لوگ جو وزارت خارجہ میں بڑا اچھا MOU سائن کریں گے، بڑی اچھی ٹریولنگ ہوں گی، ان کی ڈپلومیسی بڑی اچھی ہوگی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، گھر لیتے ہیں یا گھر دیتے ہیں، تو ایگریمنٹ بڑے اچھے طریقے سے سائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ اپنی مرضی کی شقیں اس میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ 11واں گھر ہے۔ تو 11ویں گھر میں آپ کا ہوسٹ کا گھر ہے، بڑوں کا گھر ہے، اور فارن ٹریولنگ کا گھر ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے جیسے گورنمنٹ کی اسپانسرشپ سے آپ باہر جاتے ہوئے نظر، اگر آپ گورنمنٹ سروینٹ ہے تو کسی کورس پہ، کسی کانفرنس میں آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ٹریولنگ بڑی انجوائے کریں گے۔
اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور یہاں پہ یو ول گیٹ اے گڈ ٹائم ہے۔ تو یہ جو ویکینڈ ہے، آپ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایسے بیاہ شادیوں پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کے سارے ایلڈرس ہوں گے، وہاں سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، آپ بھی ان کو امپریس کرنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو کہیں گے اچھا۔ اور بعض جن کی شادیاں نہیں ہوئیں تو وہ ایلڈرز اس ہمیشہ شادی بیاہوں پہ جب سارے اکٹھے ہوتے تو وہیں پہ رشتے طے ہوتے ہیں، تو آپ کی باری بھی آ جائے گی، کہیں گے اچھا لڑکا لڑکی کو دیکھے ہو یار یہ تو بڑے ہو گئے نا، تو کہ سوچو، اچھا کوئی کہے گا جی اس کی اپنی پسند کی شادی، چلے ان کی پسند کی شادی طے کر دیں، یا فلاں نے رشتہ مانگا ہے تو فلاں اوکے یس کریں جی، بچے کی آپ کریں منگنی کریں، تو کوئی نہ کوئی اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا، بڑا اچھے طریقے سے رشتہ طے ہو جائے گا اور شادی کے چانسز پورے بنیں گے۔ وہ جو آپ کا خواہش تھی، امبیشس تھی، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے کزن سے بڑا پیار ہوتا ہے اور کزن کو چاہتے ہیں کہ وہ، لیکن کہہ نہیں پاتے، تو دس از دی بیسٹ ٹائم کہ آپ کے بڑے آپ کو اس طرف آپ کے کہنے پہ آ کے آپ کا رشتہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کی حسب منشا یہ ڈیزائر پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ آلریڈی شادی شدہ ہیں تو یہاں پہ آپ کی وائف آپ کو بڑا پیمپر کرے گی، ہیلپ کرے گی، اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اب دو چیزوں کا خیال کرنا ہے، ایک لیفٹ ایئر کا اور ایک لیفٹ آرم کا۔ کان میں پانی جانے کے سے آپ کا کان خراب ہو جائے گا، اور کوئی پین شروع ہو جائے گی، یا کوئی چوٹ لگ جائے گی کندھے پہ، پھر آپ سرکاری اسپتال جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے، یہ ویسے میں نے پریکاشنری اپنے علم کو چیک کرنے کے لیے بتایا۔ تو خوش رہیے گا لبرا، آپ تو ویسے بھی مٹی پاؤ پروگرام والے ہیں، خوش رہنے والے ہیں، ٹھنڈے لوگ ہیں، خوبصورت چٹے گورے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتے ہیں مشکلیں اور ٹینشنوں میں نہ ڈالے تو بہتر۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی اسکارپین غصے والے لوگوں، کیا حال آپ کا؟ امید ہے کہ اچھا وقت گزرا کہ مارس آپ کے اسٹینڈرڈ میں ہے، انرجی، طاقت، یہ خیر مارس اب آپ کا نکل کے آپ کے دوسرے گھر میں آ گیا ہوا ہے، پھر بھی ایگریشن آپ کا کم نہیں ہوگا، بڑے آپ، اور مرکری اور مارس اور سن آپ کے دوسرے گھر میں، تو اس لیے نا پیسے بڑے آنے ہیں آپ کو اسکارپین، پیسے آپ کا نا کیا کہتے ہیں واٹ لگ جائے گی پیسے کی، لائن لگ جائے گی پیسے کی، بٹ سٹارٹ آپ کا جو ہے نا، اس پروگرام کو پورا سنیے گا، تھوڑا سا پریکاشنز آپ کو ایڈوائسز بھی ہیں تو اس کو ضرور سنیے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اور لائکس یا کمنٹس دے دیجیے گا، تھینک یو۔ تو یہاں پہ سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر سے، سٹارٹ تھوڑا سا ٹف ہے، 8واں گھر، اور پھر آپ کو پتہ ہے 8ویں گھر میں تھوڑا سا، لیکن یہاں پہ جیمنائی 8ویں گھر میں مون بیٹھا ہے، اور 8ویں کا لارڈ آپ کا دوسرے گھر میں۔ جب 8ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو دولت جمع کرنے کا کریز ہوتا ہے، ذخیرہ کرنے کا کریز ہوتا ہے، پیسے نہیں چھوڑنا، پیسے آنے چاہیے، ہر حال میں ہر کام میں پیسہ 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 چلے گا آپ کا، دولت جمع کرنے کا لالچ بڑھے گا، لیکن کوئی اسی لالچ میں نہ کوئی بیوقوفی ہونے کے چانسز ہیں، جس سے آپ اپنی کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے، لہٰذا آپ اس معاملے میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ جائیداد فروخت کر کے پیسہ جمع کریں گے تو یہ پیسے گم ہونے، تو نہ آپ نے اپنی پراپرٹی بیچنی ہے، نہ آپ نے کوئی پیسہ کے پیچھے بھاگنا ہے، جو قسمت میں آئے تو وہ ضرور دیکھیے گا، بٹ اتنا امبیشیس نہیں ہونا، کریزی نہیں ہونا جس سے آپ کوئی غلطی کر جائے یا چوری ہو جائے یا کوئی دوسرا چھین لے، اگر آپ کریں گے بھی تو یہ پیسہ پھر کام نہیں آئے گا۔ تو جب 8ویں گھر میں مون ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ مون کافی بہتر بیٹھا ہوا ہے، اچھے نتائج مل جائیں گے، غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کریں گے، اور کوئی نہ کوئی سیکھنے، نوکری حاصل کرنے اور اس کاموں میں، جائیداد کے کاموں میں آپ کا رجحان زیادہ رہے گا، مخفی علم، علم نجوم، تحقیق اور نفسیات کے طرف آپ کی توجہ کافی رہے گی، جذباتی طور پہ کمزور ہوں گے، یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، یہاں پہ 8ویں گھر میں چاند آپ کو کمزور کر دیتا ہے، خاص طور پہ شادی کے معاملات میں آپ نے بڑا کیئرفل رہنا ہے، اور خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے کہ ان کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پریگننٹ ہیں خواتین
تو اسقاط عمل یا مس کیریج کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے آپ نے یہاں پہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اچھا 8واں گھر آپ کو یہاں پہ آپ کی پراپرٹی کا ہے، تو آپ کا اپنی کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی پراپرٹی مل جائے گی اور اس کا آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. 8واں گھر آپ کا، لیکن یہاں پہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ایسا کام میں نہیں پڑنا جس پہ کوئی آپ کی ڈسگریز ہو سکے یا آپ کی ڈیگریڈیشن ہو جائے یا آپ دل برداشتہ ہو جائیں. اس سے بچنا ہوگا اور انٹینسو مینٹل وری کو دور رکھنا ہوگا. آکولٹ سائنس میں آپ کی بڑی دلچسپی رہے گی اور مسٹرزم میں بھی جائیں گے. ٹریولنگ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی ہو جائے گی. آپ کو کوئی ای میل آ جائے گی، آپ کی مائگریشن جو آپ کی شہریت ہے یا آپ کی فورن ٹریولنگ، اس میں اب پیش رفت بہت ہو جائے گی. یہاں ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیگیسی میں اضافہ، کوئی نہ کوئی ہڈن ویلتھ آ جائے گی. آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا مرکری کا گھر ہو نا تو گفٹ ضرور آتے ہیں، تو گفٹ آ جائے گا. کوئی ارن ہڈن منی بھی آنے کے چانسز ہیں. آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی آپ کو کافی پیسے آ جائیں گے. یہاں پہ کوئی نہ کوئی قرضہ اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا تو قرضہ مل جائے گا. اگر آپ نے کوئی قرضہ اتارنا ہے تو قرضہ اتارنے کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. بٹ اتنا پیچھے کریزی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا جس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ 8واں گھر آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی آپ کو ٹینشن ضرور دے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو پرابلم دے سکتا ہے. تو اس لیے جتنا محتاط ہو کے آپ نے چلنا ہے، جتنا سوچ سمجھ کے چلنا ہے، اتنا ہی آپ فائدے میں رہیں گے. اور اپنے کام کو اپنے پازیٹیو طریقے سے نکالنے کی کوشش کیجیے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے بھاگ دوڑ یا لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آپ آرام سے اپنے وقت کو گزاریے گا. آگے آپ کا 29، 30 اور 1 دسمبر، تو یہ 9 کا لارڈ 9 میں ایکسیلنٹ پوزیشن ہے. جب 9 کا لارڈ 9 میں آتا ہے تو اللہ کی رحمت اور دوسروں سے پیار ملتا ہے اور چاہت ملتی ہے اور فوراً لوگوں سے ملنے کے چانسز پورے ہوتے ہیں. اور آپ خود بھی مذہب کی طرف آپ کا رجحان بہت جاتا ہے اور غیر ملکی تعلیم، فلاحی کاموں میں دلچسپی رہتی ہے. اچھا 9 کا لارڈ جب 9 میں ہو تو بڑا مزیدار کمبینیشن بنتا ہے. تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، سماجی بہتری ہوتی ہے، مذہبی سفر کرنے کا چانس ملتا ہے، اپنے مذہبی عقیدے پر پوری طرح قائم رہتے ہیں اور آپ کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ ایسی خاصیت آ جائے گی ان 2 دنوں میں، 3 دنوں میں، کہ لوگ آپ کی طرف کھنچے آئیں گے، ہمدردی کریں گے. مذہبی رجحانات آپ کے اور خیالات بہت اچھے ہوں گے. لوگ متاثر ہو کر آپ سے مشورہ کریں گے، آپ کی طرف آئیں گے، آپ سے گائیڈ لائن لیں گے اور آپ کی عزت و قد کاٹ میں بھی معاشرے میں بہت فائدہ ہوگا. اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے، کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی تو بغیر کہے لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ کی طرف کھنچے جائیں گے. آپ جس شعبے میں بیٹھے ہیں ان 3 دنوں میں آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا. اور ایک جو جن کا 9th منتھ چل رہا ہے یا 7th یا 8th، سفر نہیں کرنا، سفر سے پرہیز کیجیے گا کیونکہ بچہ سفر میں پیدا ہوتا ہے جب 9 کا لارڈ 9 میں ہو. چہرے پہ اسمائلی رہے گی، خوش رہیں گے. آپ کا 2 قسم کا سفر ہوگا، ایک مذہبی سفر ہو سکتا ہے یا آپ کا ایجوکیشن کا سفر ہو سکتا ہے. فورن ٹریولنگ آپ کی بہت اچھی ہوگی. موڈ سوئنگ بہت اچھا ہے کہ آپ کا جتنا بھی ایئر ٹائم ہوگا، اسپیس ہوگی، کسی سمندر کے اوپر سے گزرتے ہوئے جائیں گے اور خوب نیچے انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خود دن دولت، خوش قسمتی، خوش بختی آپ کا ساتھ دے گی. آپ کی فیور میں لوگ آپ کی فیور میں ہوں گے، آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا اور آپ کا وزڈم بہت اچھا ہوگا. لیگل ایشو میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا. اور اچھا دوسرا آپ کی میڈیٹیشن اور غور و فکر بہت اچھا ہوگا. فار سائٹڈ ہوں گے، فلائی کام کریں گے. 3rd کنسیپشن کے چانسز بہت زیادہ. موڈ سوئنگ بہت ہوگا. اگر آپ کا کوئی ڈیفینس ان 3 دنوں میں آتا ہے یا آپ کا کوئی ایگزام آتا ہے باہر کے ملک میں یا آپ کا کوئی
थीसिस का मामला आता है तो बड़ी खुशनसीबी से आप बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे, और चेहरे पे बड़ी स्माइली रहेगी, बड़ा खुश रहेंगे और बड़े अच्छे तरीके से मामलात को हैंडल करते हुए नज़र आते हैं। और आपको ऐसा लगेगा जैसे सारी दुनिया आपकी तारीफ़ कर रही है और सारी दुनिया आपके पीछे पीछे चल रही हैं, झूमते हुए आप नज़र आएंगे। और आपकी जो रूहानी जो आप रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे। एक्स्ट्रा इबादत का आपके तरफ बहुत होगा, जैसे मुसलमानों में नवाफल पढ़ते हैं, तो ये नवाफल पढ़ते हुए भी नमाज़ों के साथ साथ नवाफल पढ़ना, या किसी मस्जिद जाएंगे, किसी श्राइन पे जाएंगे, या चर्च या किसी मंदिर पे, और वहाँ पे खूब डिवोटेड होके आप अपनी इबादत में मसरूफ़ रहेंगे, और जब वापस आएंगे तो चेहरे पे एक सुकून सा होगा, आपके अंदर एक रूहानियत का तड़का लगा होगा, और रास्ते में लोगों को पैसे बांटते, पैसे फ़कीरों को देते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे लोगों की मदद करके आप बहुत खुश होंगे, हेल्प आउट करेंगे लोगों को। अगर आप बाहर के मुल्क में तो वहाँ पे अपने कोलीग्स की हेल्प करेंगे, किसी का सामान उठा के किसी के पैसे दे दिए, किसी को रिज़्क दे दिया, किसी को, तो इस किस्म के मामलात आपको बहुत फ़ायदा दे देंगे। आगे चलते हैं 2 और 3 दिसंबर, यहाँ पे भी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। स्टेटस का घर है ये और चौथे का लॉर्ड और 10वें का लॉर्ड दूसरे घर में। अच्छा, पहले तो देखते हैं 10वें का लॉर्ड दूसरे घर में, दूसरे घर में है तो फिर यहाँ पे आपको कोई ना कोई स्टेटस मिल जाएगा, कोई फ़ायदा मिल जाएगा, और आपको कोई पैसे आ जाएंगे, वो कोई ना कोई कामयाबी मिलेगी, इज़्ज़त मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको कोई प्रमोशन की खबर, कोई कारोबार में अपलिफ्ट, कोई ना कोई आपको फ़ायदा हो जाएगा। शाम को अगर किसी शादी ब्याह या फंक्शन में जाते हैं तो आपको वहाँ पे बड़ा प्रोटोकॉल और रख रखाव मिलेगा। तो स्कॉर्पियन, बस आपने अपना आप को कंट्रोल रखना है। वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा, बड़ा स्टैंडर्ड का होगा, और वहाँ पे आपको एक लोगों की तरफ से प्रोटोकॉल भी मिलता हुआ नज़र आएगा, बहुत इज़्ज़त मिलती हुई नज़र आएगी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।